بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو محمد صاحب، سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانے کی درخواست وہ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ججز لائے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تحفظات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا، یہ خدشات سر بہت زیادہ کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ علی ظفر کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک جج، ہر ایک پاکستانی جو سمجھتا ہے، ہر ایک لائر جو جینوئنلی سمجھتا ہے، آپ مجھ سمیت ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ یہ کون ججز ہیں یا کون سے لوگ ہیں جن کو جج بنایا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کو ابھی سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے، اس کے پہلے جب اس کا نام آیا تھا تو ہر ایک جج سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ریفرنسز کون سے ہوتے ہیں، تو اس جج نے جو ریفرنسز بتائے تھے، ان ریفرنسز میں جو 4 یا 5 ریفرنسز ہوتے، ان میں سے ہر ایک ریفرنس نے کسی نے کہا تھا کہ یہ 2 نمبر ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ بے ایمان ہے، کسی نے کہا تھا کہ یہ، مطلب دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے بتایا تھا، اس کو نہیں لایا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج اس کو آپ ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا رہے ہو۔ وہ لوگ جن کے بارے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان کو جو این او سی ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے۔ جب آپ ان کو ججز بنا رہے ہو اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لا کے، مطلب فار آل پریکٹیکل ریزنز جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ فیڈرل نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری کو ڈیل کرتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ٹیریٹری سے باہر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں لگتے، وہ جورسڈکشن میں نہیں آتے۔ تو جب آپ اس جگہ پہ آپ یہ کہتے ہو اور یہاں کے جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یا جو لائرز ہیں وہ کسی اور کے کورٹ کے وہاں پہ جو ان کا بار ہے ان کے ممبر نہیں بن سکتے وغیرہ اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے۔ سو فار آل پریکٹیکل ریزن اسلام آباد ہائی کورٹ از اے پروونشل کورٹ لمیٹڈ ٹو دا اسلام آباد ٹیریٹری وچ از کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے۔ جب ہم پارلیمنٹ میں لاز بناتے ہیں، جب ہم لاز بناتے ہیں تو جو صوبے سے ریلیٹڈ لاز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام آباد کی حد تک لاگو ہوتے ہیں، وہ اس سے آگے لاگو نہیں ہوتے۔ تو جب آپ باہر سے ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جو 15ویں نمبر پر ہیں، 16ویں نمبر پہ ہیں، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز کو سپر سیڈ کر کے اس کو لے کر آ رہے ہو، آپ مجھے بات بتاؤ اس ملک سے چاہتے کیا ہو؟ آپ لوگ اس ملک کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ اس کی جوڈیشری کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد نہیں ہے کہ جو کفر کا نظام ہے وہ چل سکتا ہے، کیوں؟ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، لیکن جو ظلم کا نظام ہے چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کیوں نہ ہو وہ نہیں چل سکتا۔ آپ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ اس کی جوڈیشری جو آلریڈی تباہ ہوئی ہے آپ اس کو بالکل تباہ کر رہے ہو۔ آپ ایک ایسے شخص کو آپ نے چیف جسٹس سے ہٹا دیا کہ جو کہ پاکستان چھوڑے، وہ جو دنیا میں انٹرنیشنل جورسٹ ہے اور وہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر ان کے اوپر بھی لیکچرز دیتا ہے، اور آپ نے اس کے بجائے ایسے شخص کو بنا رہے ہیں کہ جس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر آج تک کوئی کیس نہیں کیا، وہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ ان کو بنا رہے ہیں۔ ہم کیوں اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح محمد صاحب، آپ کا پوائنٹ سر آ گیا ہے۔